کہ آپ کوئی ایویڈنس کے لائیں نا ماسٹر مائنڈ ہونے کا بھی. ایک پولیس افسر یہ کہتا ہے کہ جی میں نے سنا، اہلکار یہ کہتا ہے کہ جو وہ سازش کر رہے ہیں. تو جج نے سوال کیا کہ تم نے جب سنا تو تم نے کسی اپنے افسر کو بتایا جا کے کہ سب رہی ہے؟ وہ تو بتایا نہیں ہے، کوئی ایویڈنس نہیں ہے. جو 4 کیسز میں ضمانت ہوئے تو اس میں بتایا کہ کہا گیا نا یہ. اس لیے میرا خیال ہے کچھ پیش رفت گورنمنٹ کو اب کر لینی چاہیے. صحیح. اور تاکہ یہ مذاکرات کا سلسلہ آگے چلے، معاملات آگے بڑھیں، اور معیشت کے حوالے سے، دہشت گردی کے حوالے سے، سیاست میں استحکام کے حوالے سے جو سسٹم کو، ملک کو، ریاست کو خطرات موجود ہیں ان کا ازالہ کیا جا سکے. جیسے آپ نے 4 کیسز کا ذکر کیا، حضرت سلمان نیازی سے وہ مسئلہ موجود ہے، ہم آج کے اس پہ بھی آئیں گے. لیکن جائے صاحب یہ آپ کی جو لیگل ٹیم ہے اس کی کارکردگی کیا ہے؟ 4 مقدمات آج جب ان کی تفصیلات دیکھتے ہیں کہ ایسے ہیں کہ جن میں آپ کی جماعت کے والی کی ضمانت ہو چکی ہے لیکن اس کے مچلکے نہیں جمع کروائے گئے ہیں. اس کو کیا سمجھا جائے گا؟ سنجیدگی سمجھا جائے یا کیا وجہ ہے؟ انمیوٹ کر لیں جائے سر. جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ جی دیکھیں، لیگل ٹیم کی طرف سے بھرپور کام ہو رہا ہے اور ہمیشہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ اس وقت ریاست نے تہیہ کر لیا تھا کہ ہم نے عمران خان صاحب کو کسی نہ کسی طرح جیل میں رکھنا ہے. تو اس وقت سے بے تحاشا مقدمات جو ہیں وہ درج کیے گئے، اور کچھ تو ایسے مقدمات تھے جن کا ابھی تک پتہ بھی نہیں چلا ہمیں، جو سیکریٹ ان نون ایف آئی آر ہوتی ہیں. کسی سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ ان کو نامنیٹ کر دیا جاتا ہے، وہ بعد میں پتہ چلتا ہے جب ریسٹ کر لیتے ہیں. تو اس وجہ سے لیگل ٹیم تو کام کرتی ہے، لیکن آپ اس میں ساتھ ساتھ یہ دیکھیں کہ کرمنل جسٹس سسٹم کے پورے جز ہوتے ہیں جس میں آپ کا پروسیکیوشن ہوتا ہے، انویسٹیگیشن ہوتا ہے، آپ سارے جتنے ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں ایک سائٹ پہ رہ کے کام کرتی ہیں. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے کسی طرح انشور کرنا ہے کہ وہ کنٹینیوس اس کی انکارسریشن رہے اور وہ جیل میں رہے. لیگل ٹیم تو کام کرے گی، لیکن ابھی جیسے دیکھا آپ نے توشہ خانہ 2 کا کیس جو ہے، جتنے بھی کیسز اب تک آ رہے ہیں ریاست پوری کوشش کرتی ہے، لیکن جب اس کی جوڈیشل اسکروٹنی ہوتی ہے، جب انڈیپینڈنٹ جوڈیشل فورم پہ وہ کیس جاتا ہے، بے شک بیل سٹیج ہو یا اپیلیٹ فورم ہو، اپیل سٹیج پہ جائے، تو وہ پھر کیس اسی طرح ریت کی دیوار کی طرح گر جاتا ہے، کیونکہ وہ میرٹ کے کیس میں کچھ نہیں ہوتا، کوئی جان نہیں ہوتی. تو دس از واٹ از ہیپننگ. یہ پیٹرن ہے جو ریکر کر رہا ہے. آپ نے پھر اریسٹ کر لیا. اب دیکھیں 29 تاریخ کو لگے ہوئے کیسز جس میں ابھی خان صاحب کو جوڈیشل ریمانڈ ہوا ہے، پوسٹ اریسٹ بیل پینڈنگ ہے، اور وہ 9 مئی سے ریلیٹڈ کیسز ہی ہیں. اور 9 مئی کو ارشاد عارف صاحب نے بڑی خوبصورتی سے بیان کر دیا کہ دیکھیں جب بھی آپ نے کسی کو سزا دینی ہے، ایویڈنس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لا آف ایویڈنس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایویڈنس کرنی ہے، آپ نے جو ٹروتھ ہے اس کو ریکنسٹرکٹ کرتے ہیں. ہم اس کو کہتے ہیں ریکنسٹرکشن آف ٹروتھ از ایویڈنس. تو آپ نے ایویڈنس پیش کرنی ہے. خان صاحب نے فور انسٹنس آپ الزام لگا رہے ہیں 109 کا کہ انہوں نے انسٹیگیٹ کیا، ایڈ کیا، بیٹ کیا، ماسٹر مائنڈ تھے 9 مئی کو. اوکے ٹھیک ہے، اگر تھے تو اس کی ایویڈنس کیا ہے؟ اگر آپ نے یہ ایویڈنس دیکھی کہ وہاں پہ ایک ڈیوٹی پہ معمور شخص تھا جو یہ کہتا ہے کہ میں نے سنا عمران خان صاحب کو یہ پلاننگ کرتے ہوئے، تو آئی ایم سوری ٹو سے یہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے، یہ فیبریکیٹڈ آپ نے ایک پیس آف ایویڈنس کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے. جب وہ جوڈیشل فورم پہ گیا ہے تو وہ ریت کی دیوار کی طرح گر گیا. تو باقی کیسز میں 9 مئی میں یہی فیصلہ آنا ہے. نظر نہیں آ رہا کہ کس وجہ سے رکھ پائیں گے. لیکن جو سلمان صاحب جو سوال تھا ان کا کہ جو 4 کیسز میں ضمانت ہوئی ہے اس کے مچلکے کیوں نہیں جمع کرائے گئے؟ آپ کو چونکہ پتہ ہے کہ انہوں نے رہا نہیں ہونا تو اس کے مچلکے جمع کرانے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں دیکھیں ارشاد صاحب، کوئی پروسیجرل شاید کوئی ایشو ہو، یہ تو اب جو ایگزیکٹلی جو وکلا اس کیس پہ معمور ہے وہ بہتر ایکسپلین کر سکتے ہیں. لیکن ہماری طرف سے